الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآواز بلند درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ وحدہ لا شریک بھی حمد و صلاۃ بعد لا تعداد درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت شہنشاہ رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نازل حمد و صلاۃ بعد لائق سب تعظیم و تکریم محتشم و معظم و مکرم سامعین و حاضرین، اجدا خوبصورت عظیم الشان پروگرام بسلسلہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ داماد مرتضیٰ دعائے مجتبیٰ عطائے خدا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو خراج عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد پذیر دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اساڑی حاضری قبول فرمائے، اور جس صاحب نے یا ساڑی کسی ماں بہن یا بیٹی نے اس محفل پاک اپنا حصہ پیش کیتا، جنہ پڑھیا جنہ سنیا، اللہ تعالیٰ سب دیاں کاوشاں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام اج یکم محرم الحرام 1444 ہجری 1443 ہجری دا اج اینڈ ہو چکا ہے، اور اے 1444 ہجری دی ابتدا ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اسی مسلمانہ تے مسلمانہ دا جڑا
اسلامی سال ہے، وہ دا پہلا مہینہ کیڑا ہے؟ اچھی آواز نال جڑے ستے پین چوئی ہو وہی تے بولنے، محرم الحرام تے آخری مہینہ ذوالحج۔ اے مسلمانہ دا سمجھو کہ اسلامی سال ہے، اور اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے دی پہلی تاریخ 1444 ہجری دی ابتدا ہے۔ شاید آپ احباب ہو بخوبی واقف ہو، یقینی طور تے ہوو گے کہ اسویں سال دی ابتدا پہلے نمبر تے اس زمین تے نیوزی لینڈ شہر آکلینڈ اس تو ہی دی ابتدا ہوندی ہے، اور تسی ٹیلی ویژن دیا سکرینہ تے آکلینڈ تو بعد پھر سڈنی دا جڑا جشن ہے، آسٹریلیا دا جڑا ایک بہت بڑا اور مشہور شہر ہے سڈنی، آکلینڈ اور سڈنی دا جڑا جشن ہے وہ پوری دنیا دے وچ دیکھا جاندہ ہے ٹیلی ویژن دیا سکرینہ ہوتے، اور پوری دنیا دے وچ لوگ خوشی دا اظہار کر دیں مسلمانی وچ۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے، اقبال نے انہوں کیا وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، یہ کیسا مسلمان ہے کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج سانو نہیں پتا کہ ساڑھے بھی اسلامی سال دی آج ابتدا ہو چکی ہے، پہلی تاریخ ہے۔ برحال اے محرم الحرام دا مہینہ ویسے بھی بڑی عظمت ہے، کیونکہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سورۃ التوبہ اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اے جڑے گنتی دے چند مہینے اے اودو دن کہ جدو دا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں تے زمین نو پیدا فرمایا۔ پر اے مہینے دی تاریخ ہے، جدو دا اے آسمانے، جدو دی اے زمینے تے مہینے 12 ہی سال۔ اللہ فرمایا منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینے چوں 4 مہینے جڑن او حرمت آلین، عزت آلین۔ اے 4 مہینے جڑے عزت تے حرمت آلے سن، سرکار دی آمد تو پہلے زمانہ جہالت جڑے اس دور دے اہل عرب سن، چاہے کافر سن یا دین فطرت سن، جس طرح دے بھی وہ عقیدے دے حامل افراد سن، وہ 4 مہینے کا بڑا احترام کرتے سن۔ ایک مہینہ ذیقعدہ جن میں سے زکات پڑھنے آ، دوسرا مہینہ ذوالحج، تیسرا مہینہ محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جماعت ثانی تے شعبان دا جڑا ادلا مہینہ جس میں اسی آخنے رجب المرجب۔ اے 4 مہینے کوئی جنگ، کوئی قتال، کوئی لڑائی، حتیٰ کہ اس دور دے کوئی ڈاکو بھی ہوندے سن نا، اس دور دے کوئی ریزن ہوندے سن، جڑے لٹیرے ہوندے سن، وہ بھی انہاں 4 مہینہ دا احترام کرتے سن۔ اپنیاں لڑائیاں، اپنے ڈاکے، اپنے جتنے بھی برے کم سن، انہاں 4 مہینے کو کم چھوڑ دیتے سن۔ برحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے دیاں جڑی عظمتہ بیان فرمائیں انشاءاللہ عز و جل، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج یکم محرم الحرام میں آپ احباب دے نال مخاطب ہون دی اگر اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی تے اے آپ احباب دے سامنے وقتاً فوقتاً عرض کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے،
کیونکہ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت ہے اور آپ نے خراج عقیدت پیش کرن واسطے اسی تے موجود حضرت عمر ہیں کون توجہ کرنی ہے تسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 12 مرتبہ تسی سماعت فرما چکے علماء دیا زبانہ تو کہ اللہم اعز الاسلام حدیث بڑی مشہور بیان کرن دا انداز بڑا مشہور لیکن طالب علم نے صرف تو وچوں چند نکات سمجھاؤن دی کوشش کرنی ہے کہ حضرت عمر او ہیں کہ جنہ دے بارے چ نبیوں دا سردار دعا پیا منگدا ہے اللہ اگر تو اسلام نو عمر دینے چاہنا ہے اسلام نو زندگی دیوان چاہنا ہے اسلام نو لائق دیونا چاہنا ہے اسلام نو طاقت دیونا چاہنا ہے اے اللہ کائنات دے وچ 2 بندے سوٹے آلن 2 بندے ستین پرے پنجایت آلے 2 بندے یا اللہ بے عمر بن خطاب ہو انہیں جو ایک عمر بن خطاب ہے او عمر بن حشام جڑا دو ہے جڑا دوسرے نمبر تے او عمر بن حشام ہے جدو اسی ابو جہل آتے ہیں ابو جہل دا بھی برادری دے وچ وقار بڑا سی پرے پنجاب والا بندہ سی ابو جہل دا روب تے دبدبا تے خوف بھی چلدا سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا روب بھی تے انہاں دا دبدبا بھی انہاں دا خوف بھی چلدا سی پر رب نے حضرت عمر دا انتخاب کیتا کیوں محدثین نے جڑا کمال دا نقطہ بیان فرمایا وہ اے ہے کیونکہ نبی کی زبان دے ہوتے پہلے عمر دا نہ آیا عمر بعد چایا اللہ فرمایا محبوبہ کیونکہ تو پہلے عمر دا نہ لیے اسی عمر نو قبول کر لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عظمت والا صحابی قرآن دے میں کئی مرتبہ آپ احباب دے سامنے یہ جملہ عرض کیتا ہے زندگی جو کہ قرآن دے کئی مقامات انج دن عمر زمین تے بولن عمر دی زبان تو جڑن لفظ نکلن اللہ نے قرآن دی صورت نازل فرمایا یعنی کہ گویا کہ عمر او ہے کہ جس کی رائے دا رب تعالیٰ بھی احترام فرماندا ہے عمر اوے جڑا مشورہ زمین تے دیندا ہے اللہ عز و جل جبریل نو سدرۃ المنتہا تو گھال کے محبوب دے کول بھیج کے قرآن دی سورت دے وچ نازل فرما کے رب تعالیٰ نے دس چھوڑیا لوگوں میرا حبیب تے پھر میرا حبیب نا لوگوں میرا حبیب تے نبیاں دا سردار ہے میرا حبیب تے اوے کہ جدے نا دیا تعریفاں جدے نا دے ڈنکے عرشاں تے بھی ہیں تے فرشاں تے بھی ہیں نا میرے نبی دی گل تے پھر نبی دی بات ہے نا فرمایا نبی دا جڑا دوسرا خلیفہ عمر ہے او دی عظمت او دی شان او دا مقام او دی رفت او دا درجہ او دی اکاٹی او دا منصب او دا وقار اتنا ہے جو عمر آپ چھوڑے جو عمر دی خواہش ہوئے میں عمر دی خواہش بڑھا دیں میں عمر دی خواہش ہوں قرآن بڑھا دیں اور حدیث دوسری بھی بڑی مشہور ہے نبی نے حضرت جبریل نے فرمایا جبریل میں نے عمر دی شان دس میں نے عمر دی ذرا آنکھاں کھولو نا میں نے عمر دی شان دس فرماندے پہن نبیاں دے سردار تے فرمایا انہوں ہے جڑا نوریاں دا سردار آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا صحابی جتنی آسمانی کتاباں نازل ہویاں ایک کو ذرا بند رکھنی ہے جتنی آسمانی کتاباں نازل ہویاں ساری آسمانی کتاباں دا عالم جبریل چھوٹی آسان تے باویں بڑی آسان حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دے کول گیا اور میرے دسواں جڑا تورات دا عالم
جڑا انجیل دا عالم، جڑا زبور دا عالم، جڑا قرآن دا عالم، اور جڑا رب تعالیٰ دی وحی چاہ کے آوے، وہ جڑا جبریل حضرت آدم دے کول آوے، جڑا جبریل حضرت نوح علیہ السلام دے کول آوے، جڑا جبریل حضرت ابراہیم دے کول آوے، جڑا جبریل حضرت اسماعیل دے کول آوے، ایک بکری بات ہے کہ 15ویں صدی دا نقیب، 15ویں صدی دا نعت خواں، 15ویں صدی دا چہل خطیب جبریل نو درسی چا بڑھاوے، اور تینوں نہیں پتا جبریل دا مقام کی ہے، جبریل درسی نہیں، جبریل نوریہ دا سردار ہے۔ پہلے عقائد پڑھا کر، عقائد پڑھے گا تو تینوں سمجھ آوے گا کہ جبریل دا بڑا مقام ہے، جبریل دی بڑی اتھارٹی ہے۔ نبی فرمایا جبریل مینوں میرے عمر دی شان سنا، بندہ جتنا علم والا ہوئے او دی زبان جو الفاظ اتنی طاقتور نکل دیں، او دی تقریر طاقتور ہوندی ہے، او دی واضح و نصیحت طاقتور ہوندی ہے، کیونکہ بندے دا علم زیادہ ہے۔ جبریل سارے فرشتیاں دا سردار ہے۔ نبی نے جبریل نو فرمایا جبریل میرے عمر دی شان دس، کیونکہ تورات تو پڑھی بیٹھا ہے، انجیل تو پڑھی بیٹھا ہے، زبور تو پڑھی بیٹھا ہے، صحائف ابراہیمی تو پڑھی بیٹھا ہے، دیگر نبی یا رسولہ دے صحائف تو پڑھی بیٹھا ہے، تو مینوں میرے عمر دی شان دس، کیونکہ قرآن تو پڑھی بیٹھا ہے، قرآن دا عالم تو ہے، محمد نو قرآن سنانا بھی تو ہے، محمد تو قرآن سننا تو دس میرے عمر دی شان کی ہے۔ اے مولیوں نو سمجھ نہیں آئے گی، حافظات قاریات عالمہ نو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہاں دا علم چھوڑا، انہاں دیا تحقیقہ چھوٹیاں، انہاں دے ذہن چھوٹے، وہ انہاں دی فہم و فراست چھوٹی ہے۔ جبریل تیری طاقت ہے کہ سدرۃ المنتہا دا مکین، توجہ کرنا، سدرۃ المنتہا کا مکین ہے، عظمت اور شان اتنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اور 9 پتھر تک نسی پہنچے، جبریل سدرۃ المنتہا تو فرش پہ آیا کہ کھودے میں جا کے پر بچھا چھوڑا، فرمایا جبریل تو دس۔ اور اے حدیث کسی صرف ذہن دے وچ رکھنی ہے تاکہ جنہیں سانو دوسری گلاں یاد ہیں، سانو ایک گل بھی یاد ہو لے کہ جبریل تو دس میرے عمر دی شان کتنی ہے، میرے عمر کا مقام کتنا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کردن سونا حضرت عمر دی شان میں ایک لفظ چ بیان نہیں کر سکتا، میں ایک گھڑی چ بیان نہیں کر سکتا، ایک دن چ نہیں کر سکتا، ایک رات چ نہیں کر سکتا، ایک ہفتے چ نہیں کر سکتا، ایک مہینے چ نہیں کر سکتا، ایک سال چ نہیں کر سکتا۔ مینوں عمر دی شان بیان کرنے واسطے حضرت نوح دی عمر دی ضرورت ہے۔ نوح سارے نبی آئی جو وڈی عمر والا نبی ہے، 950 سال تے حضرت نوح دی تبلیغ ہے، 1200 سال 1300 سال یا 1500 سال یا 1600 سال حضرت نوح دی عمر پا کے جبریل پہ عرض کر دینا سونیا عمر دی شان بیان کرنے واسطے کم از کم جبریل نو 1500 سال چاہیے۔ کتنے؟ اونچی آواز نہ اور تسی بولو کتنے؟ 1500 سال چاہیے۔ او کیوں؟ جبریل نو، جبریل ہے کون؟ جڑا ساری آسمانی کتاباں دا عالم ہے۔ اگر حضرت جبریل نو 1500 سال یا کم از کم 1000 سال چاہیے عمر دی شان بیان کرن واسطے، مڑ تو بھی سوچ، مڑ میں بھی سوچا، تو بھی سوال کر، میں بھی سوال کرنا۔ اتنے سال ساڑھے سامنے حضرت عمر دی شان نہیں دسی گئی، حضرت عمر دا مقام نہیں دسا گیا، حضرت عمر دا دن نہیں منایا گیا۔ ایک کون عمر؟ او عمر جڑا نبی دا سورا لگ دے، اے کون عمر؟ اے او عمر آج بھی میں جڑا محمد نال ستا پہ او عمر ہے۔ میرے ذہن سے ایک چھوٹا جا ایک واقعہ آ گیا، واقعہ نو مزید چھوٹا کر کے تھوڑے سامنے میں عرض کرنے لگا۔
حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ موج چاہے انہاں نان اپنے نان بھائی نے فرمایا مانگ کی منگنا، لوگ آگتے ہیں کہ اللہ والے کی دینا، اب پوچھ اپنے بیگانے سارے لے کے گئے کتابیں چھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں فرمایا اپنے نان بھائی نے فرمایا آج منگ، رب دا ولی سی، رب دا محبوب سی، رب دا پیارا سی، جڑا رب دا بڑے رب دا بڑھ جاندہ ہے، جڑا رب دا بڑے رب دے ہاتھ بڑھ جاندہ ہے، جڑا رب دا بڑے رب دی زبان بڑھ جاندہ ہے، جڑا رب دا بڑے رب دی آنکھ بڑھ جاندہ ہے، جڑا رب دا بڑے رب دی تک۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ انہاں فرمایا مانگ، کی منگنا ہے؟ نان بھائی سی، روٹیاں پکاؤنا رہا سی، تے عرض کرنے لگا حضور میں نے باقی باللہ بنا دو، جو میں تسی ہو میں نے اونجی بنا دو، نہ کوئی منزلہ، نہ کوئی چلے، نہ کوئی اوراد، نہ کوئی وظائف، نہ کوئی منزلہ۔ عرض کیتا حضور جو میں تسی ہو، فرمایا بڑھتے جائے گا پر جلالت برداشت نہ کرے گا، انہیں کہ جلالت تی گل بعد چھے، پہلے میں باقی باللہ بن رات میں ٹوٹھے جلائے گئے، جدو سویرے ہوئی نا دیکھیا کہ نان بھائی دا رنگ تبدیل، صورت تبدیل، سیرت تبدیل، کوئی فرق نہیں سی کر سکتا نان بھائی کون ہے اور خواجہ باقی باللہ کون ہے، فرق نہیں سی کر سکتا۔ وکری بات ہے کہ چند دنوں تو بعد نان بھائی دا وصال ہو گیا، خواجہ باقی باللہ دی اے شان ہے، ایک رات کوٹھے دے وچ نان بھائی نو لے آویں انہوں باقی باللہ بڑھا دے جڑا 1400 سال تو اے محمد دے نال ستا پیا، جڑا 1400 سال تو محمد دے نال ستا پیا، جڑا 1400 سال تو نبی دے نال ستا پیا، جڑا 1400 سال تو نالے دے نال ستا پیا۔ نہ فتنہ پاؤنا نہ معاشرے دے وچ انتشار پاؤنا، ذرا چیک کر، میں آکھنا کہ امام علی مقام امام حسین پاک تے روضہ پاک تو ہو کیا ہوا، وجہ دی آنکھ حسین دا روضہ پاک تک لوے، جی دی آنکھ نجف تے شہنشاہ دا روضہ پاک تک لوے، اور جیڑی آنکھ سیدہ بطول پاک دی قبر پاک تک لوے، اور جیڑی آنکھ زین العابدین دی قبر پاک دی مٹی پاک تک لوے، سنی تو پوچھ شیعہ تو پوچھ، جواب اے ملے گا یار اس آنکھ دی کیا بات ہے کہ جس آنکھ نے حسین دے روزے میں تکیا ہے، وہ اس آنکھ دی کیا بات ہے کہ جس آنکھ نے وہ زارا بطول دی قبر پاک میں تکیا، اس آنکھ دی کیا بات ہے کہ جس آنکھ نے زین العابدین دی قبر میں تکیا، اس آنکھ دے تو فیصلہ کیا کرنا یار بڑی بات ہے، اس کے مقدروں کی کیا بات ہے، ذرا بیکاں جڑا نبی نال ستا پیا ہوگا، چیک کر ایویں سانو لوگا ایویں اسان لوگا بھلے کے جو پا چھوڑیا، اور جڑا عمر نبی نال ستا پیا، یاد رکھ کعبے دے رب دی قسم میں ہاتھ جوڑ کے تنوں میں عرض کیا کرنا، منت نال سماجت نال، اور جڑا زہرا بطول نو دکھاوے محمد نیڑے نہیں لگن دینا ہوں، جڑا زہرا بطول نو رواوے، جڑا زہرا بطول نو دکھاوے محمد اس نو نیڑے نہیں لگن دینا، کوئی تیری بیٹے نو رواوے چاہ، کوئی تیری بیٹے نو رواوے چاہ، تو ان گھر تو باہر اپنے دروازے تو بھی نہیں گزرن دینا، وہ جنہوں نبی نے کال سوایا ہے پتہ چلیا ابو بکر ہوئے جدے ہوتے نبی وراثی ہے، ابو بکر ہوئے جدے ہوتے علی وراثی ہے، ابو بکر ہوئے
جدے اتے حسن بھی راضی ہے ابو بکر ہوئے جدے اتے حسین بھی راضی ہے وہ ابو بکر ہوئے جدے اتے زین العابدین راضی ہے ابو بکر ہوئے جدے اتے پہلی صدی دے مومن راضی 15ویں صدی دا مومن راضی ہے تو نبی نال ستا اینا سانو لوگا لڑا چھوڑیا شیعہ سنی دوما دیا کتابہ جا کے کھول دوما دیا کتابہ نکال اے حدیث پاک موجود ہے نبی فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی دا روزہ پاک نبی دا روزہ پاک اس ویلے بھی جنت ہے نبی دا روزہ پاک اگر ایک شیعہ انکار کر دے ایک بھی کر دے من جوان سنیے نو سیڈ دے رکھ نبی دا روزہ اس ویلے بھی جنت ہے وہ ساڑھا عقیدہ ہے حسین جنت دا سردار ساڑھا عقیدہ ہے سیدہ بطول جنتیاں عورتاں دی سردار اے ساڑھا عقیدہ ہے علی ولیہ دا سردار ساڑھا عقیدہ ہے نبی دے گھر دے سامنے جنت جیدہ گھر ہوئے گا وہ علی ہے ساڑھا عقیدہ ہے کعبے دے رب دی قسم مسیح دے بیٹھ کے میں عرض پیا کرنا جنت لینی ہوئے تے بندہ علی دے در پیا جنت لینی ہوئے اچھی بول کی دے در تے اچھی آواز ترے علی تے آوے گل کی ہے کیونکہ علی ہو ہے ادھا اپنا مقام ہے کہ انہاں دا گھر جنت تے نبی دے گھر دے سامنے ہوئے گا اور علی دے پترہ دا مقام ہے جنت تے جتنے جوان ہیں ساریاں دے سردار علی دے پترن جنت دیا جتنے آگی عورتیں ساریاں دی سردار علی دی سوجا حسین دی ماں ہے محمد دی تھی ہے سیدہ فاطمہ بطول ہے جنت علی دے گھر جنت علی دے گھر جنت توجہ کرنا جنت علی دے گھر صدقہ کیدہ ہے صدقہ کیدہ ہے اچھی بول حضور دا صدقہ ہے نا صدقہ حضور دا ہے تا علی نو مقام ملیا صدقہ حضور دا ہے تا بطول نو مقام ملیا صدقہ بطول پاک دا ہے تا حسن پاک نو مقام ملیا تا حسین نو مقام ملیا شاید نو گل سمجھ نہ آوے کعبے دے رب دی قسم ہے ساڑھا تے اے عقید ہے رب نے توحید دیتی ہے نبی دا صدقہ دیتی ہے رب نے نماز دیتی ہے نبی دا صدقہ روزہ نبی دا صدقہ زکاة نبی دا صدقہ حج نبی دا صدقہ کلمہ نبی دا صدقہ تلاوت نبی دا صدقہ قرآن نبی دا صدقہ مسیح نبی دا صدقہ ممبر نبی دا صدقہ محراب نبی دا صدقہ صداقت نبی دا صدقہ عدالت نبی دا صدقہ سخاوت نبی دا صدقہ شجاعت نبی دا صدقہ شہادت نبی دا صدقہ زمین نبی دا صدقہ اسماء نبی دا صدقہ اعجاب نبی دا صدقہ قبر نبی دا صدقہ حشر نبی دا صدقہ تریری جو آواز ہوندی ہے زمین و سما تمہارے لیے زمین و سما زمین و سما زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے دہت میں ہے سما تمہارے لیے نبی دا صدقہ ملیا ہے ذرا چیک کر ہاں وہ جنہوں نے نبی دا صدقہ ملے انہوں دے گھر چوں جنت ملتی ہے وہ جنت ونڈ دیں تے جنہوں وہ جس ابو بکر نو حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نہیں گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دیں 11 میل کلومیٹر نہیں 11 میل ابو بکر دا کندہ پاک او سی کہ جدے ہوتے نبیاں دا سلطان سوار سی 11 میل ابو بکر پاک نے نبی پاک نو چایا واہ ابو بکر میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں مڑ غارچ ابو بکر نے نبی نو اتنا تکیا اور کوئی نہیں سی ہے آج لیڈر ساتھ قید ساتھ
پیر ساتھ، مرشد ساتھ، مقتدا ساتھ اور پیشوا ساتھ. لوگ کہیں گے یار سر پیچھے کر، لوگ کہیں گے یار مونڈا پیچھے کر، لوگ کہیں گے یار ذرا سجے ہو، ذرا کھپے ہو، ذرا اگے ہو، ذرا پیچھے ہو. اور 3 دن غارج یا نبی سی، 3 دن غارج یا نبی سی، یا نبی سی، یا صدیق سی. نبی دا مکھ سی، صدیق دی آنکھ سی. نبی دا مکھ سی، صدیق دی آنکھ سی. نبی دا مکھ سی، صدیق دی آنکھ سی. آنکھوں کا بادشاہ تڑپ اٹھیا، مرشد دا دیدار پاہو، مینوں لاکھ کروڑا بچا ہو. نبی دا جب نبی مدینے تے پہنچے، شیعہ سنی دونوں کتابیں تے لکھا کوئی فرق نہیں کر سکتا. نبی کون ہے؟ صدیق. گل سمجھے کہ نہیں؟ نبی کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ تو ایک چیز ظاہری زندگی دی بات اور باطنی زندگی دی بات. علماء شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی دا عقیدہ ہے جب بزرگ وصال فرما جاوے، رب دا پیارا وصال فرما جاوے، وہ دے فائدے اضافہ ہو جاتا. آج ویک وہ ابو بکر ہووے جڑا آج بھی نبی نو پیا ویکھدا ہے، آج بھی نبی کو پیا لیندا ہے. اس واسطے صوفیاء فرمانا قیامت والے دیہاڑے جب سرکار نے سجدہ شفاعت کرنا ہے، اللہ فرمائے گا محبوب سجدے کو سر چاہ، منگ کی منگنا ہے. نبی عرض کر سن یا اللہ حساب کتاب شروع کر، لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرمائے گا محبوبہ ہے تیری امت جو کوئی جڑا میں نے حساب دے سکے، ہے کوئی جڑا میں نے حساب دے سکے. مولا روم نے جو لکھا ہے نبی نے ابو بکر کا ہاتھ نپڑا، یا اللہ میں ابو بکر لا کے ابو بکر تو پوچھ. اللہ فرمائے گا ابو بکر تین آنکھ دیتی سی کی کرتا رہی ہے؟ ابو بکر عرض کر سن یا اللہ میں تو نبی نو عرض یہی کہ کسی سونے مک تیرا ہوئے آنکھ ابو بکر جو ہوئے تینو میں دارا ہوں، تینو میں دارا ہوں، تینو میں دارا ہوں. سونے میں دنیا و معافیہ زیادہ بہتر ہے. اللہ فرمائے گا ابو بکر تینو زبان دیتی سی کردہ کی سی. ابو بکر نے عرض کرنے یا اللہ زبان تو دیتی سی پر یا اللہ میری برادری گواہ، میرے یا اللہ اوان گوان گواہ، میرے رشتہ دار گواہ، زبان میری سی تعریف تیرے حبیب دی سی. اللہ فرمائے گا ابو بکر تینو ہاتھ دیتے ہیں، تینو ہاتھ دیتے کردہ کی نہیں ہے. عرض کیتا یا عرض کر سن یا اللہ میں جو کچھ میرے کول سی میں چاہ کے نبی نو دیندہ رہی، میں چاہ کے نبی نو دیندہ رہیا. اس واسطے شہر آگدہ ہے کہ کتنا بلند مقام ہے پایا. صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا، صدیق نے تن منگ دے دن اولاد بھی واری نبی تو سوچا پایا. صدیق نے یا رسول اللہ ہاتھ میرے سن جو کچھ سی ہاتھ ہے جو تیرے محبوب نو دیندہ ہی جو اللہ سوال کر. اللہ آکے گا ابو بکر تیرے پیر دیتے سن کتے خرچ کیتے؟ یا اللہ تو پیر دیتے سن، میں ایڑی دا زخم برداشت کر لیا سی، میں سپ دا ڈنگ برداشت کر لیا سی، پر تیرے یار دا میں آرام خراب نہیں سی کرن دیتا، تیرے یار دے آرام میں میں خلل نہیں سی ہون دیتا. اللہ فرمائے گا اے میرے ایک ابو بکر ہے جنہوں جنت تے 7 دروازے جو آواز آئے گی ابو بکر میرے چلا، ابو بکر میرے چلا، ابو بکر میرے چلا. پر گل بہت دور چلی گئی. جڑا عمر اج نبی نال ستا تو کم از کم یہ سوچ لے یار تین مولوی دی گل سمجھ نہیں آتی چھوڑ دے، ذاکر دی سمجھ نہیں آتی چھوڑ دے. تو آنا میں جنہوں سنا ہوا تو میں سچا، تو دونوں نو چھوڑ، مسیح والے نو چھوڑ، اوے تو امام بارگاہ والے نو چھوڑ، اوے تو مسیح والے نو چھوڑ، محفل والے نو چھوڑ، مجلس والے نو چھوڑ، جا کے مدینے چیک کر جڑا اج نبی نال ستا پہ انہوں آکھ ظالمہ چپ کر، اے پیغام دے چپ کر. سانو پتہ ہے اور میرا دشمن ہوئے، میں نہیں چاہتا میرے پیو دا دشمن ہوئے وہ مرے، میں او دی قبر اپنے پیو دی قبر نال بنانی نہیں دیواں گا. جڑا نبی دا دشمن ہوئے، علی دا دشمن ہوئے، حسن دا دشمن ہوئے، حسین دا دشمن ہوئے، بطول دا دشمن ہوئے، نبی کول نہ رکھ دا. نبی نے ابو بکر نو کول رکھ گئے، نبی نے عمر نو کول رکھ گئے. جدے ہوتے
علی راضی ہے او صدیق ہے، جدے ہوتے بطول راضی ہے او صدیق ہے، جدے ہوتے حسن تے حسین راضی ہیں او صدیق ہے، جدے ہوتے علی اور علی کی فیملی راضی ہے او عمر ابن خطاب ہے۔ مسلمان بھائیو، عرض کرنا مقصد ہے کون حضرت عمر، اودی عظمتہ اودی شانہ ٹائم پہلے کافی ذرا بیت گیا، ذرا اور میں تینوں دسا ایک واقعہ بھی سندا جا۔ حضرت فاروق اعظم دا گزر ہویا ایک نبینا بندہ، اکھاں تو نبینا سی، عمر امیر المومنین ہے، او پندا سی منگدا سی۔ حضرت عمر نے انہوں فرمایا تو نہیں جان دے اسلام کی طاقت کتنی ہے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں پہلے میری اکھاں درست سن، ادو میں مال کماندا سا، مال کما کے اسلامی حکومت کو میں ٹیکس دیندا سا، ہاں تو میں یہودی ذمہ سی، ہاں تو میں یہودی، اکھاں تو نبینا ہو گیا۔ حضرت عمر نے انہوں سواری تے بٹھایا، یہودی سی۔ حضرت عمر سدھا بیت المال دے خزانچی کول گئے، انہوں فرمایا اے یہودی ہے، اے ہے یہودی ہے، جدو یہ اکھاں ٹھیک سن مسلمانوں ٹیکس دیندا سی، مسلمانوں کو ٹیکس دیندا سی، ہے یہودی، ایدہ بیت المال دے وچوں ایدہ جتنا خرچہ اے بیٹھ کے کھاوے گا بیت المال دی کفالت کرے گا۔ جب انہیں حضرت عمر دے لفظ سنے ہے یہودی سی، کہنے لگا عمر جڑے محمد تے تو نوکر ہے اس محمد تے میں بھی نوکر بنا، جڑے محمد تے تو کلمہ پڑھ اس محمد تے میں بھی کلمہ پڑھا، جتو تو غلامی سکھی ہے اتھے میں بھی لے جا، جتو تو غلامی کرنا اتھے میں یہ حضرت فاروق اعظم کہاں اس واسطے غیر مسلم جس نے کتاب لکھی ہے The 100 انگلش کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے حضرت عمر کے بارے میں، لوگوں اگر کائنات میں 10 سال عمر کو اور مل جاتے روئے زمین پہ کوئی کافر نہ ہوتا، وہ تو گاندھی سے پوچھ، تو کانگریس والے انڈیا سے پوچھ، تو ہندو سے پوچھ، تجھے بتائے گا وہ جس قوم کے پاس ابو بکر ہو، جس قوم کے پاس عمر ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہندو کا عقیدہ ہے، یہودی کا عقیدہ ہے، عیسائی کا عقیدہ ہے۔ آج بھی میں نے علماء کی زبانی سنا ہے، بعض کتابوں میں پڑھا ہے، جو یورپ کا لا ہے، جو یورپ کا لا کا قانون ہے، اس قانون کو آج بھی بعض مغربی فلسفی آج بھی مغربی لائف، مغربی وکیل، یورپین وکیل آج بھی اس قانون کو عمر لا کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ سمجھ لیں کہ کائنات تے وچ ہک عمر ہے، کہ جنہیں کول نا انصافی نہیں۔ میں ایک واقعہ شاید تو پہلے بھی سنایا ہوئے، 2011 دی بات ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ایک لڑکی نے میتھمیٹکس ریاضی دے وچ پی ایچ ڈی کی تھی، ایک لڑکی نے اس تو سوال کی ایکسپریس نیوز دے وچ ایکسپریس اخبار دے وچ 2011 فقیر نے خود پڑھیا، اس بچی تو سوال کیتا کہ انہوں نے کہا 10 تجھے کائنات میں کسی نے متاثر کیا گیا؟ انگلش میں اس کا سوال تھا، پتہ ہے وہ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہاں ایک ہستی سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ پوچھا بتا غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھتی، تو کلمہ پڑھ کے سوال کرتا ہے، تو کلمہ پڑھ کے دلیلیں مانگتا ہے، تو کلمہ پڑھ کے تو دلائل کا مطالبہ کرتا ہے۔ غیر مسلم لڑکی ہے، کہتی ہاں عمر ہے، عمر نے بہت متاثر کیا، بہت متاثر کیا۔ کہا کوئی واقعہ تو سنا دے، تو کہنے لگی کائنات میں ایک عمر تھا جس نے یہ دعویٰ کیا اگر عمر کی رعایا میں دریائے نیل کے کنارے پر بھی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے، رب نے قیامت کے دن عمر سے سوال کیا۔ ہے غیر مسلم، وہ بھی مندی ہے کہ عمر نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ تو مسلمانہ جو میں ساڑھے بھائی فرما رہے سن، ساڑھا ایڈیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن آخر ہے ایڈیل منو نبی نے منو، پھر قرآن آدھا ہے جنہوں نے نبی نے ایڈیل بنایا، ابو بکر نے ایڈیل بناؤ، عمر نو ایڈیل بناؤ، عثمان نو ایڈیل بناؤ، علی نو ایڈیل بناؤ، پیر ہوئے تے مولوی ہوئے، قانون سارے واسطے برابر ہے۔ جیدو تو مردی پہنچ تینوں دسے گا، عمر جدو بیت المقدس تا فاتح پڑھ کے گیا سی، حضرت عمر دے لباس تو 36 ٹاکے لگے سن یا 22 ٹاکے لگے سن، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران میں ایک پیر دکھا، ایک مولوی دکھا، چھوٹی تو چھوٹی کسے بھیڑ کا مولوی دکھا جیدے لباس کو 3 ٹاکے لگے، کسے بھیڑی کا مولوی دکھا جیدے لباس میں 3 ٹاکے لگے ہوئے۔ نام لینا تو بڑا آسان ہے، نام لینا آسان ہے۔ کون عمر؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، میں پڑھ رہا تھا، آج بھی
تو نظر یوں آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عید کا دن ہے، اپنی بیوی سے جوتی مانگتے ہیں، غسل کرنے کے بعد عمر جوتی مانگتا ہے تو پتہ ہے بیوی کی جواب دیں دیے، عرض کر دیا امیر المؤمنین جوتی نو اتنا ٹاکے لگ گئے ہوں ہور ٹاکا لگن دی گنجائش ہی نہیں ہے، عمر بغیر جوتی تو عیدگاہ ٹر گیا۔ واہ عمر، جس کی شان، جس کی طاقت، جس کا مقام، جس کی عظمت ہے، جس کی اتھارٹی اتنی ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان داخل سے شیطان پہ نہیں گزرتا۔ عمر وہ ہے کہ جس کی رائے کا رب تعالیٰ بھی احترام کرتا ہے۔ پر عید پڑھنے واسطے جا رہے پیرا کی جتی کو نہیں، لوگوں نے چیخا نکل گیا، کہنے لگا امیر المؤمنین بغیر جتی تو عید گاہ ہوئے وہ بھی عید دیار ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگو میں نے تھوڑی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں کلمہ سونے محمد پاک کا پڑھنا ہوا، قیامت علیہ دیارے میرے نبی نے میرے کو جتی دے بارے نہیں پوچھنا، قیامت علیہ دیارے میرے رب نے میرے کو جتی دے بارے نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا عمر 10 دن کی کہہ رہے۔ یہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن انہوں آخر ہے قرآن کہتے ہیں ان کو آئیڈیل بناؤ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اللہ فرماندہ ہے جرا انہا صحابہ تے پیچھے ٹور پوے اللہ انہا تے راضی اور رب تے راضی ہو گئے۔ وہ ذرا ہوں ایک واقعہ ذرا گالے دی گال نکل ہونے ذرا پیغام سندا جا، عمر دی گال ہوئے نبی دی آل دا ذکر نہ ہوئے گال ادھوری ہے، گال پوری ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر میٹنگ پہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بار کھڑے، حضرت حسن پاک ملن واسطے آئے، حضرت حسن حضرت عمر نے ملن واسطے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھے حضرت حسن پاک نے، فرمایا ویر عبداللہ دس تیرے ابو جان کتنے ہیں؟ فرمایا ابو جان تے میٹنگ میں مصروف ہیں۔ حضرت حسن پاک چلے گئے، انہیں فرمایا تھوڑی دیر تو بعد امیر المؤمنین نے پیشی کی نماز پہلے مسجد تے جانا۔ جب حضرت عمر پاک میٹنگ تو فارغ ہوئے پت عبداللہ تو پوچھا، فرمایا دس میں ملن واسطے تو کوئی نہیں آیا؟ حضرت عبداللہ بولے ابا جان حسن آیا سا۔ فرمایا پھر اندر کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے کہ ابا جان میں آتا کہ ابا جان میرے جڑن میٹنگ نہیں مصروف ہیں۔ حضرت حسن پاک ٹر گئے۔ حضرت عمر فرمایا پتر عبداللہ تو نہیں جانتا حسن ہے کون؟ فرمایا تو نہیں جانتا عمر کی میٹنگ کی کیا حیثیت ہے؟ حسن تو وہ ہے جیدے واسطے نبیان دے سردار نے خطبہ چھوڑیا، حسن ہوئے جیدے واسطے نبیان دے سردار نے سجدے لمبے کیتے، اور عمر کی میٹنگ کہاں، محمد کی عبادت کہاں، عمر کہاں، محمد کی نماز کہاں؟ تو جانتا نہیں ہے حسن ہے کون؟ فرمایا تو نہیں جانتا حسن کی ماں بطول ہے، تو نہیں جانتا حسن کی ماں وہ ہے کہ نبی نے جس کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ محمد کے جسم۔ ایسی حضرت عمر دا اہل بیت نال پیار۔ انشاءاللہ اے محرم الحرام شروع ہو گیا، تھوڑے سامنے شہادت کا ذکر بھی ہوئے گا، آل پاک کا بھی ذکر ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ کریم اسا ساریاں نو نبی دی ہر نسبت ہے، ہر نسبت، درد نسبت ہے، گھر دی نسبت ہے۔ بھائی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دور پاک ہے نا، مناظرہ ہو گیا، ایک طرف دلیل آوے مکہ افضل، دوجہ پاس دلیل آوے مدینہ افضل۔ توجہ کرنا، مدینہ افضل۔ شاہ عبدالحق سے سوال کیا گیا بتائیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہے، فرمایا مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب سرکار مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب سرکار مدینے میں آ گئے تو مدینہ ہی افضل ہے۔ بات مکان کی نہیں ہے، بات مکی کی ہے۔ بچی دی نسبت سرکار نہ لو جائے، اسی عرب دے انہاں پہاڑا دے پتھران بھی سلام پیش کرنے ہیں جنہاں پتھران نے محمد پاک دا چہرہ پاک رکھیا۔ اور بریلی دا غیرت مند امام جا کے اٹھے اپنے جتے اتار چھوڑے، پیر پاک زخم ہو گئے، لوگاں سوال کیتا حضور عرب کی زمین ہے، پتھر اب تو وہاں گارپٹ سڑکیں بن گئی ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ درجنوں سال پہلے کی بات ہے۔ فرمایا ہمیں پتھریلی زمین ہے تسی نہیں جان دے، ہے تو پتھریلی زمین، اور وہ زمین ہے جس زمین نے محمد دے پیر چومے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے ہم حضور کی نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، جس کو نبی منوائے ہم اسے مانتے ہیں، جس سے نبی دور کرے ہم اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ ہاشمی ہو قریشی ہو۔ ابو لہب کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، رب نے ہاشمی کو بھی نہیں دیکھا، قریشی کو بھی نہیں دیکھا، رب نے دیکھا ہے تو صرف محمد کی وفا دیکھی ہے۔
جنہیں نبی نال وفا کرنے باویں حبشے دا بلال آ جائے غلام سی تے غلامہ دا پتر سی بکدا بکاندہ مکے جائے پورا مکہ مارا دیندہ سی جب محمد دے نال لگا نا اللہ فرمایا محبوبہ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا کر تاکہ جگ والے میں پتہ چل جائے میں حسب نہیں دیکھدا میں نسب نہیں دیکھدا میں شکلہ نہیں دیکھدا میں عقلہ نہیں دیکھدا میں دیکھدا صرف